آپ کو کراچی سے خبر دیتے چلیں کہ کراچی میں اسلامیہ کالج کو عدالتی حکم پر خالی کروانے کے فیصلے کے بعد طلبہ اور پولیس سامنے آ گئے ہیں۔ طلبہ نے پتھراؤ کیا تو پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے شیلنگ شروع کر دی ہے۔ جی ہاں، یہ ساری صورتحال ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے علی رضا ہمارے ساتھ سے بات کرتے ہیں۔ علی، بتائیے گا کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت اسلامیہ کالج کے باہر جو ہے طلبہ سراپا احتجاج ہے، کیونکہ عدالتی حکم پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس اسکول اور کالج جو کہ قدیمی ہے، بڑے بڑے لوگ یہاں سے نکلے، اس کو خالی کروانے کے حوالے سے فیصلے پر عمل درآمد سے پہنچی تھی۔ تو جو احتجاج پر بیٹھے طلبہ تھے انہوں نے شدید احتجاج کیا، پتھراؤ اور تصادم ہوا اور اس دوران شیلنگ بھی ہوئی، جس کے دوران جو ہے وہ پولیس نے مختلف جو طلبہ ہیں ان کو حراست میں لے لیا ہے۔ ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ جو موقع پہ طلبہ کا ان کا کہنا ہے کہ ایک سیشن کے دوران جو ہے اس عمل کو کیا گیا، جس سے ہمارا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ ساتھ ہی اب یہاں پر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے جو طالب علم ہیں ان کا جو تعلیمی دوران پیدا ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ اس عمر کے طالب علم کے ذہنوں میں یہ اٹھتا سوال ہے جو وہ متعلقہ اداروں سے کر رہے ہیں کہ اس کے متبادل کوئی جگہ اس وقت دینی چاہیے تھی، یا اس سلسلے کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی جو طلبہ سے ہماری بات تھی تو یہ سلسلہ یہ نتائج اس بات کے ہیں کہ جب ملکی سطح پہ کوئی بھی پالیسی بنتی ہے اور اس کے بعد پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے تو یہی صورتحال ہوتی ہے اور اس کے نتائج۔ ٹھیک ہے علی، ہمیں بتا رہے ہیں کہ کراچی میں اسلامیہ کالج کو عدالتی حکم پر خالی کروانے کے فیصلے کے بعد طلبہ اور پولیس سامنے آ گئی اور یہ ساری صورتحال ہوئی، تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ علی رضا، جس طریقے سے ہمیں تمام تر صورتحال بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ سے بات چیت نہیں کی گئی تھی، عدالتی حکم تھا، اس پر فوری طور پر خالی کروانے کے لیے جب پولیس پہنچی ہے کراچی میں اسلامیہ کالج کو تو طلبہ باہر نکل آئے، اس کے بعد شیلنگ کی گئی، طلبہ اور پولیس آمنے سامنے آ گئے۔ یہ صورتحال کراچی میں آپ کے طلبہ پر باقاعدہ طور پر پولیس کی جانب سے شیل بھی پھینکے گئے ہیں۔ جی علی رضا، بتائیے گا۔ جی بالکل، جب پالیسیز جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں رہتی اور فوراً تبدیل کر دی جاتی تو یہ سچویشن ہوتی ہے۔ پولیس اور طلبہ اس وقت آمنے سامنے اسلامیہ کالج کے باہر میں موجود ہوں۔ پولیس نے لاٹھی چارج کی ہے، پتھر یہاں پر رکھے۔ سہیل کیمرامین سے کہوں گا کہ دکھائیں، اس وقت ایک دم سے اٹیک جو ہے وہ شروع ہوا، پتھراؤ ہوا اور تصادم کے نتیجے میں پولیس نے جو ہے مظاہرین جو کہ یہاں پہ طلبہ تھے یہاں پر دیکھیں ٹائر بھی جلایا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے مختلف طلبہ کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہے۔ یہ عمارت ہے، عدالتی حکم پر اس کو خالی جو ہے وہ کروایا جائے گا اور اس وقت پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ قبضہ جو ہے وہ طالب علموں نے کیا ہے۔ یہ سچویشن اس وقت بنی ہے۔ اس وقت ایک بار پھر اسٹینڈنگ پوزیشن جو ہے پولیس نے لے لی ہے اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ یہ قبضہ جو ہے اس عمارت سے ہم خالی کروائیں گے اور عدالتی حکم کی عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت بڑی تعداد میں پولیس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر اس وقت طلبہ جو ہیں بتایا جا رہا ہے ان کے ذرائع کی جانب سے کہ اب وہ دوبارہ سے نکلیں گے اور ایک بھرپور انداز میں جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ جی علی رضا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسلامیہ کالج کو خالی کروانے کا جو عدالتی حکم ہے اس پر عمل درآمد کے لیے پولیس پہنچی ہے اور پولیس جو ہے وہ وہاں پر موجود اور طلبہ وہ آمنے سامنے آ گئے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے شیل بھی فائر کیے اور ان پر واٹر کینن کا استعمال بھی کیا گیا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اس عمارت کو اب خالی کرا لیا جائے اور پولیس فوری طور پر عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے وہاں پہنچی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ میں آج بولڈ ٹی وی والے شعیب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ ہو گیا، پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو، آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے، اس صرف کہ بولڈ ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے۔ بولڈ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز، صرف بول کھڑا رہا، بول ڈٹا رہا۔ بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی، اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔